اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے جو اس سے پہلے متشابہات گزری ہیں آیتیں، ان کا انکار کرنے والوں کا ذکر کیے ہے کہ یہ متشابہات آیتوں کا انکار کرنے والے، اس پر ایمان نہ لانے والے، ان کا حال کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا اور کون سی چیزیں انہیں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جو اللہ کے نافرمانی کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے حبیب کے بھی منکر ہیں، اللہ کی کتاب کے بھی منکر ہیں، وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، رسالت پر ایمان نہیں رکھتے اور اسی طرح قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا ذکر میرے رب نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اے نافرمانو سن لو میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا کہ تم دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزار رہے ہو گزار لو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ تمہارا مال تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گی اللہ کی ذات سے۔ مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں اس دنیا کے اندر۔ مال و دولت سے انسان دنیا کی کوئی بھی نعمت لے سکتا ہے، مال و دولت سے شہرت بھی حاصل کر سکتا ہے، مال و دولت سے وہ دنیا کا بڑا فن خواہ بن سکتا ہے، بڑا آدمی بن سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں دستور ہی کچھ اور ہے۔ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے رب نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہے، جو تم میں سے تقوی میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ نہ تم میں سے کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، سوائے تقوی کے۔ یہ تقوی ایسی چیز ہے، تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا نام ہے۔ تقوی دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا نام ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، زندہ ہو گیا، پھر اس کی ذات سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اللہ کے ڈر کو زندہ کر لیا، اللہ کے خوف کو زندہ کر لیا، پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر بندے کو فائدہ پہنچانے والی، ایک مال و دولت ہے، دوسری اولاد ہے۔ میرے رب نے دونوں کی نفی کر دی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، جو گناہوں کی دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر دھسے ہوئے ہیں، جو اللہ کا بھی منکر ہے، اللہ کے حبیب کے بھی منکر ہے۔ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہے، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کی لکڑیاں بنیں گے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ایندھن سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہو؟ آج تک تو ہم نے یہی سنا ہے نا کہ جہنم کا عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب ہوگا، لیکن جہنم کا ایندھن الگ چیز ہے۔
ہے، جہنم کا ایندھن الگ چیز ہے۔ عذاب کسی چیز کو میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، فار ایگزامپل آگ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، وہ عذاب کے اندر ہے۔ آگ کے اوپر جو رکھی ہوئی ہے وہ عذاب کے اندر ہے، اور جس چیز سے اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، آگ کو زیادہ کیا جا رہا ہے، آگ کے ایندھن کو زیادہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میرے رب نے یہی ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ آگ کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، ایندھن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم سے سوئی کے برابر بھی اگر اس دنیا کی طرف سوراخ کر دیا جائے، یہ دنیا جھلس کر ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم کا اگر جلا ہوا کوئی کپڑا اس دنیا کے اندر آسمان پر لٹکا دیا جائے نا، اس کی بدبو سے سارے کے سارے جاندار مر جائیں، ایسی بدبو ہے۔ جلا ہوا کپڑا اگر لٹکا دیا جائے تو اس کا عذاب کیسا ہوگا؟ آج اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں سن لو، آج نافرمانیوں کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں سن لو۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ صاحبہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند ہونے لگے اور ہو کر فرمانے لگے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں، کیا میں نے خدا کی باتیں تم تک پہنچا دی؟ لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ لوگوں، کیا میں نے وحدانیت اور رسالت پہنچا چکا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں اللہ کے حضور، اللہ کے رسول، بے شک آپ نے خدا کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، خدا کی قسم، اسلام غالب ہوگا، خوب پھیلے گا، یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ پر جا کر چھپ جائے گا۔ مسلمان اسلام کو لے کر سمندروں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو، وہ زمانہ بھی آنے والے ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، پھر تکبر اور بڑائی اور خود بینی کے طور پر کہنے لگیں گے، ہم تو قاری ہیں، ہم تو بڑے قاری ہیں، ہماری آواز تو ایسی ہے، ہم بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہو؟ کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی قرآن کو بھی اگر کوئی تکبر سے پڑھنے والا ہے، قرآن بھی اگر اپنی شہرت کے لیے پڑھنے والا ہے، قرآن کا علم سیکھنے والا بھی اگر اپنی واہ کے لیے علم سیکھتا ہے، تو میرے حضور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہاں پر کہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی جہنم کو ان کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کا ایندھن بننے سے۔ جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، ہمارے آج کے مسلمان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کون سے راستے پر چل رہا ہے، کیسے راستے پر چل رہا ہے، کس طرف گامزن ہے، اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، اپنے ہی قانون بنائے ہوئے ہیں تجارت کے اندر، اپنے ہی قانون بنائے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، اپنے ہی قانون بنائے ہوئے ہیں ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے محکمے ہیں سب نے، اور سب اپنی مرضی سے سارے کے سارے قوانین وضع کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی طرف نہیں آتا، کوئی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نہیں آتا کہ ان کو بھی تو دیکھ لینے میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں، میرے نبی کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں۔ کوئی فکر نہیں کرتا، ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی جینے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری جہنم کا ایندھن بننے سے حفاظت
حفاظت فرمائے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کے سوالی ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔